پہلے کچھ سمجھایا گیا، پھر کچھ سمجھایا گیا، پھر کچھ سمجھایا گیا، اور آہستہ آہستہ اس چیز سے دور کر کے پھر آخر میں کہا کہ اب یہ چیز حرام ہے۔ تو شراب کا بھی یہی معاملہ تھا۔ یہاں پر جب یہ سوال ہوا، ایک دوسرا عرب کے اندر یہ بھی تھا کہ جنگ کے لیے وہ لوگ اپنے سپاہیوں کو شراب پلاتے تھے تاکہ یہ مست ہو کر اور توجہ کے ساتھ مستی میں جنگ کریں، لڑائی کریں، کیونکہ عقل جو ہے نا نشے کے اندر کام نہیں کرتی، اور نشے میں انسان کو پھر غصہ چڑھتا ہے اور وہ پھر آگے لڑائی کرتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہوتی تھی کہ وہ لوگ جوا کھیلتے تھے، اور جوئے سے جو رقم کٹھی ہوتی تھی اس کو وہ جنگ میں استعمال کرتے تھے کہ زیادہ رقم ہو گئی، جنگ میں استعمال کرتے اسے وہ فائدہ حاصل کرتے۔ تو کچھ لوگوں نے حضور سے یہ بھی پوچھا، حضور اس میں نقصان بھی ہوتا ہے، جو ہار گیا وہ تو خالی ہو گیا، اور فائدہ بھی ہوتا ہے کہ وہ مال بڑا فائدہ دیتا ہے بعد میں، تو اس حوالے سے کوئی آپ حکم ارشاد فرمائیں۔ تو یہ دو سوال تھے جس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اب ہمارے ذہن میں وہ بات بیٹھ گئی کہ واقعہ کیا تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں اس واقعے کو کس طرح سے بیان کیا گیا۔ فرمایا یسألونک، یہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الخمر، شراب کے بارے میں، والمیسر، اور جوئے کے بارے میں۔ قل، اے محبوب انہیں یہ جواب دے، فیہما اثم کبیر، کے ان دونوں چیزوں کے اندر بہت ہی سخت گناہ ہے، ان دونوں چیزوں میں سخت گناہ ہے، ومنافع للناس، اور تھوڑا بہت منافع بھی ہے لوگوں کے لیے، وَإِثْمُهُمَا، اور اس کا جو گناہ ہے نا، اکبر من نفعہما، وہ زیادہ بڑا ہے اس کے نفع سے۔ دونوں چیزیں بیان کی، مطلب پہلے سمجھایا کہ یہ ہے گناہ، اس میں ہے برائی، لیکن پھر کہا گیا، لوگ کی سوچ ہے نا، لوگ کہتے ہیں کہ یار گناہ اس کا کیا سمجھ ہے، حالانکہ ایک بندہ جیت جاتا ہے، اس کے پاس تو بہت ساری شے اکٹھی ہو جاتی ہے، تو گناہ اس کی کوئی سمجھ نہیں آئی۔ تو پھر یہی کہا گیا